بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول. انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول تھرڈ سیمسٹر لیکچر نمبر 1. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارا ایک سبجیکٹ ہے تھرڈ سیمسٹر کا, انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول. کنٹینٹس کیا ہے؟ انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول, بیسک کنسپٹ آف انفارمیشن اسٹوریج, یہ ہم پڑھیں گے. ٹائپس آف انفارمیشن اسٹوریج میڈیا, بیسک کنسپٹ آف انفارمیشن ریٹریول, میجر کمپوننٹ آف انفارمیشن ریٹریول, یہ میجر کمپوننٹ آف IR انفارمیشن ریٹریول, ریٹریول ٹیکنیک اور انفارمیشن ریٹریول سسٹم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول, یہ کیا چیز ہے؟ سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ کیٹلاگنگ ڈیٹا so they can be located and displayed on request. Computer and data processing techniques have made possible to access the high speed and large amount of information for government, commercial and academic purpose. یعنی انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول کیا چیز ہے؟ کلیکٹنگ آف دا ڈیٹا, کیٹلاگ اٹ, اینڈ ایٹ دا ٹائم آف ریکوائرمنٹ ڈسیمیٹ دا انفارمیشن. یعنی کسی کو اگر چاہیے تو وہ ریٹریو کرے. کیا کرے؟ ریٹریو کرے. ریٹریو کا انفارمیشن یہ کمرشل بھی, اکیڈیمک, سارے گورنمنٹ پرپز, کسی بھی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے, اور ہائی اسپیڈ آف ایکسیس جو ہے نا اس کی پاسبل ہے. A branch of computer or library science relating to storage, locating, searching and selecting upon demand relevant data on given subject. ٹھیک ہے, انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول کیا ہے کہ یہ کمپیوٹر کی ایک برانچ ہے یا لائبریری سائنس کی, جو ریلیٹ کرتا ہے اسٹوریج, لوکیٹنگ اینڈ سرچنگ of information and also selecting on demand and retrieve on the given subject. ٹھیک ہے, انفارمیشن کو کلیکٹ کرے, آرگنائز کرے, اسٹور کرے, پھر اس کے بعد ڈسیمینیٹ کرے اور کوئی اس کو ریٹریو کرے. ٹھیک ہے, جس کو چاہیے. اس کو کہتے ہیں انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول. اسٹوریج کا کیا مطلب ہے؟ انفارمیشن اسٹوریج جو بیسک کنسپٹ ہے, اٹ کین ریفر ٹو اے place like a storage room, single storage room جس طرح ہوتا ہے, where paper record are kept. It can also refer to storage device such as computer hard disk, CD, DVD or similar devices which can hold data یا which can store data. یعنی storage کا مطلب ہے کہ کسی بھی جگہ پہ یا کسی بھی ڈیوائس میں آپ انفارمیشن کو سٹور کریں. وہ ایک روم بھی ہو سکتا ہے, وہ سی ڈی ڈسک, ہارڈ ڈسک, فلاپی ڈرائیو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں اسٹوریج آف انفارمیشن. اچھا, ٹائپ آف انفارمیشن اسٹوریج میڈیا, کون کون سے میڈیا ہو سکتے ہیں, کیا کیا پاسبلٹی ہے؟ اسٹوریج کیپس ڈیٹا انفارمیشن فار یوز آف فیوچر. کامن اسٹوریج جو ہے, یعنی اسٹوریج ہم اس لیے کرتے ہیں کہ فیوچر کے یوز میں ہم اس کو انفارمیشن کو ہم استعمال میں لا سکیں. ٹھیک ہے, فیوچر کی لیے. ہارڈ ڈسک, فلاپی ڈسک, سی ڈی, ڈی وی ڈی اور USB فلیش پر, یہ جو اس کے بڑے بڑے اسٹوریج آف انفارمیشن ہے. آگے ہارڈ ڈرائیو. سب سے پہلے ہارڈ ڈرائیو جو ہے نا, اس کو ہم ہارڈ ڈسک بھی کہتے ہیں. اٹ از آلویز ان سائڈ دا کمپیوٹر. اٹ اسٹور آل دا پروگرام دیٹ آر دا کمپیوٹر نیڈ ٹو ورک. ہارڈ ڈرائیو کیا چیز ہے؟ یہ دونوں چیز. 2 نمبر فلاپی ڈرائیو. سیکنڈ, اٹ از اے پورٹیبل اسٹوریج میڈیم. یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کے لے کے جا سکتے ہیں, جس میں اگر کوئی اسٹوریج آپ نے کی ہے. پٹ اٹ انٹو دا کمپیوٹر, سیو یور انفارمیشن. ٹھیک ہے, یہ اس کی پکچر ہے, یہ ہارڈ ڈسک ہے, یہ فلاپی ڈسک ہے. ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن جو ہے یہ ہارڈ ڈسک, فلاپی ڈسک اور اس کے سارے جو
انفارمیشن. یہ DVD CD, ٹھیک ہے, یہ بھی اسٹوریج آف انفارمیشن ہے. اٹ از اے پورٹیبل اسٹوریج. اٹ آلویز یو ٹو سیو, it allows you to save the information on it. USB flash drive, it is very easy to carry out, it hold. یہ سمپل چیزیں ہیں, یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ CD اور یہ اس کے اسٹوریج کے ڈیوائسز, یہ اس کی پکچر ہے. آگے بیسک کنسپٹ آف انفارمیشن ریٹریول. An information retrieval system is an information system that is a system used to store item of information that need to be processed, searched, retrieved and disseminated to various user of population. یعنی انفارمیشن کا جو ریٹریو کا جو کنسپٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ انفارمیشن کو آپ جہاں پہ اپنے اسٹور کیا اس کو کوئی سرچ کرے, ایک ریڈر یوزر اس کو ریٹریو کرے, اس کو استعمال کرے, اس کو کہتے ہیں انفارمیشن ریٹریول, ٹھیک ہے. آگے ہے میجر کمپوننٹ آف IR, یعنی انفارمیشن ریٹریول کے میجر کمپوننٹ کیا ہے, یعنی کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہے. نمبر 1 ہے ڈیٹا بیس, سرچ میکینزم, لینگویج, انٹرفیس, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں اس میں انتہائی اہم ہے. تو یہ 4 جو میجر کمپوننٹ آف IR ہے, یہ 4 ہے, ٹھیک ہے. آگے ہے ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس کیا چیز ہے؟ اے سسٹم ہوز بیس, یعنی ایک سسٹم جو بیس کرتا ہے ہر چیز کا. ہو کی کمپوننٹ از سمپلی اے پرٹیکولر وے آف ہینڈلنگ ڈیٹا اینڈ اٹس آبجیکٹو از ٹو ریکارڈ اینڈ مینٹین انفارمیشن. یہ ایک سافٹ ویئر ٹائپ ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس جو چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے, اس کو ریکارڈ کرتا ہے, اس کو مینٹین رکھتا ہے انفارمیشن کو, اس کو کہیں گے ہم ڈیٹا بیس, ٹھیک ہے. سرچ میکینزم کیا چیز ہے؟ انفارمیشن آرگنائز سسٹمیٹکلی دیٹ کین بی سرچڈ اینڈ ریٹریوڈ وین اے کرسپونڈنگ سرچ میکینزم از پرووائڈیڈ, ٹھیک ہے. یعنی سرچ پروسیجر کین بی کیٹیگرائز ایز بیسک اینڈ ایڈوانس سرچ پروسیجر. یعنی ایک تو سمپل سرچ ہے, ایک ہے براڈ سرچ, پھر مائنوٹ سرچ, اس میں پھر اور مائنوٹ سبجیکٹ, ٹھیک ہے. مائنر یعنی برائٹ سے مائنر کی طرف آتے ہوئے, ٹھیک ہے. ایک سمپل سرچ ہے, ایک بہت ایڈوانس سرچ ہے, ٹھیک ہے. کیپیسٹی آف سرچ میکینزم ڈیٹرمائن وٹ ریٹریول ٹیکنیکس ول بی available to user and how information stored in a database can be retrieved. یہ جو سرچ میکینزم ہے یہ ڈیٹا بیس کی ریچمنٹ پہ کہ کتنا ایڈوانس ڈیٹا بیس ہے. جتنا ایڈوانس ڈیٹا بیس ہوگا اتنا اس کا سرچ میکینزم زیادہ بہتر ہوگا اور ایڈوانس ہوگا. لینگویج, لینگویج بھی اہم ہے. لینگویج کیا چیز ہے؟ انفارمیشن ریلائز آن لینگویج وچ بینگ پروسیس ٹرانسفرڈ آر کمیونیکیٹڈ. جس لینگویج میں آپ نے اس ڈیٹا بیس کو بنایا ہے, جو کمیونیکیٹ کرتا ہے, جو پروسیس کرتا ہے, جو ٹرانسفر کرتا ہے ڈیٹا کو, انفارمیشن کو, وہ لینگویج انتہائی اہم ہے. وہ اگر یوزر کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہ آتا ہو تو پھر فضول ہے, یوز لیس ہے. لینگویج کین بی آئیڈینٹیفائز ایز نیچرل لینگویج اینڈ کنٹرول ویکیبلریز, ٹھیک ہے. ایک نیچرل لینگویج ہے, ایک کنٹرول ویکیبلریز ہے. آگے نیچرل لینگویج کیا چیز ہے اور کنٹرول ویکیبلری کیا چیز ہے؟ نیچرل لینگویج از کنسرن with the interaction between computer and human interaction in which any user created term assigned to image by user such as tags, synonyms and keyword. Up to date new terms are immediately available. Words of authors used, unstructured data, easier exchange of material between database. یہ جو ہے نا یہ خاصیت ہے جو نا یہ نیچرل لینگویج میں ہوتی ہے. کنٹرول لینگویج کیا چیز ہے؟ کنٹرول ویکیبلری آر اسٹرکچرڈ ہیرارکیز آف ٹرم یوزڈ ٹو کیٹیگرائز امیجز. نمبر 1 such vocabularies are typically created and maintained by a particular institution or authority.
یعنی یہ ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن اور اتھارٹی اس کو مینٹین رکھتی ہے. نو امیجیٹ اپ ٹو ڈیٹنس میں نہیں ہوتی امیجیٹلی. ورڈ آف آتھر لائبل ٹو بی مس کنسٹرکٹیڈ کنسٹیوٹ. ٹھیک ہے. اور اسٹرکچر ڈیٹا ہوگا, یہاں پہ انسٹرکچر ڈیٹا ہے. انکمپیٹیبلٹی اینڈ بیریئر ٹو ایزی ایکسچینج. ٹھیک ہے. تو یہ جو خاصیتیں یہ کنٹرول ویکیبلری کی ہے, یہ نیچرل لینگویج کی ہے. انٹرفیس یوزر انٹرفیس, جس طرح ہم نے ایک لفظ سنا ہے کہ یوزر انٹرفیس. ٹھیک ہے. تو یوزر انٹرفیس کیا چیز ہے, انٹرفیس ریگولرلی کنسیڈر ویدر آر ناٹ انفارمیشن ریٹریول سسٹم از یوزر فرینڈلی. یعنی یوزر کے لیے یہ آسان ہے کہ نہیں, انہیں عام فہم میں کہ نہیں ہے. عام فہم اگر ہو تو اس کا مطلب یہ یوزر انٹرفیس ہے. عام فہم نہیں ہے تو اس میں انٹرفیس نہیں ہے, یہ انٹرفیس ڈیٹا بیس نہیں ہے. کوالٹی آف انٹرفیس چیک بائی انٹریکشن موڈ ڈیٹرمائنز دا ultimate success of system for information retrieval. آگے ہے ریٹریول ٹیکنیکس, یعنی ہم نے کس طرح انفارمیشن کو ریٹریو کرنی ہے اور کس طرح کر سکتے ہیں. نمبر 1 جو ہے میجر ریٹریول ٹیکنیکس, بیسک ریٹریول ٹیکنیکس, ایڈوانس ریٹریول ٹیکنیکس. ٹھیک ہے. بیسک ریٹریول ٹیکنیکس اور ایڈوانس, یعنی ایک بیسک انفارمیشن ریٹریول ٹیکنیک ہے, ایک ایڈوانس انفارمیشن ریٹریول ٹیکنیکس ہے. نمبر 1 بیسک ریٹریول ٹیکنیکس کیا چیز ہے؟ بولین سرچنگ, کیس سینسٹیو سرچنگ, ٹرنکیشن, پروکسیمیٹی سرچنگ, رینج سرچنگ. یعنی یہ جو 5 ہے یہ الگ الگ سرچنگ ہے. ریٹریو جس طرح آپ انفارمیشن کو ریٹریو کرنا چاہتے, اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ 5 بڑے سرچ جو ٹیکنیکس ہے وہ ہیں. ایک ہے بولین, یہ بول جارج ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے اس کی جو بولین سرچنگ. لاجیکل آپریشن آر آلسو نون ایز بولین لاجک. ٹھیک ہے. یعنی اینڈ, آر اور ناٹ, یہ لاجیکل آپریشن ہے. وین بولین لاجک از اپلائڈ ٹو انفارمیشن ریٹریول دا 3 آپریٹر کالڈ بولین آپریٹر. تو بولین آپریٹر کیا چیز ہے؟ دا اینڈ آپریٹر فار نیرو ڈاؤن اے سرچ. اینڈ آپریٹر جو ہے وہ آپ کے سرچ کو نیرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. دا آر آپریٹر فار براڈنگ اے سرچ, یہ بہت بڑا کرتا ہے, یعنی آر یہ ٹاپک پھر یہ ٹاپک. ٹھیک ہے. دا ناٹ آپریٹر فار ایکسکلوڈنگ انوانٹیڈ ریزلٹ. ٹھیک ہے. تو یہ 3 بڑے آپریٹر ہے. یہ کون استعمال کر رہے؟ بولین سرچنگ. یہ اب اس کی ایگزامپلس ہے. بولین سرچنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اینڈ آپریٹر آپ استعمال کریں, اینڈ آپریٹر, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اینڈ بی. اے اینڈ بی کا مطلب ہے کہ یہ اے میں سے اور بی میں سے دونوں میں سے ہو, تو یہ کون سی جگہ ہوگی؟ یہ والی جگہ جو مشترک ہے. اس کا مطلب اینڈ آپریٹر آپ نے استعمال کیا سرچنگ کے لیے. اے اور بی, اے اور بی کا مطلب ہے کہ یا اے میں ہو یا بی میں ہو, تو یہ دونوں جو مشترک ہے وہ مشترک نہ ہے, دونوں. اے ناٹ بی, وہ جگہ جو صرف اے میں ہے اور بی جہاں پہ اوور لیپ کرتا ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ بی اوور لیپ کر دے لیکن یہ باہر آ گیا, یعنی اے ناٹ بی, یعنی بی کا جو حصہ اس کے ساتھ مشترک ہے وہ نہ ہو, صرف اے والا وہ حصہ جو بی کے ساتھ مشترک نہیں ہے, علیحدہ ہے وہ حصہ. ٹھیک ہے. یہ سرچنگ کو براڈ کرتا ہے, یہ نیرو کرتا ہے, اور یہ اسپیسیفائی کرتا ہے جو ایگزیکٹ سرچنگ ہے. ٹھیک ہے. یہ بولین آپریٹر سرچنگ جو ایمرلڈ جو سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے, یہ اسکالر یوز کرتے ہیں. تو اس میں یہ ایمرلڈ سافٹ ویئر میں آپ, یہ اس کی ایک مثال میں نے دی ہے. تو اس کو آپ جب سرچ کریں گے تو یہ فریلی اویلیبل نہیں ہے, یہ کچھ فریلی ہے, فری ایکسس ہے, کچھ کا پیمنٹ پہ ایکسس ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ایگزامپل میں نے دی. ٹھیک ہے. آگے جائے کیس سینسٹیو سرچنگ.
केस सेंसिटिव सर्चिंग क्या चीज है? टिक समथिंग एग्जिबिट केस सेंसिटिव, दैट इज वर्ड कैन differ in meaning based on differing use of uppercase and lowercase letter. Word with capital letters do not always have the same meaning with written in the lowercase letter. ठीक है, यानी ये जो केस सेंसिटिव है, जिस तरह हम पासवर्ड कंप्यूटर पे लगाते हैं या लैपटॉप पे, उसमें एक केस सेंसिटिव है, एक बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं न हो, यानी कोई भी आप पासवर्ड दे दे, ठीक है, उसमें केस सेंसिटिव का आप इस्तेमाल करें, तो आप अगर पहला वर्ड कैपिटल दे दे, तो अगर कोई इसको ओपन करना चाहते और वो कैपिटल ना दे, स्मॉल में दे दे, तो वो नहीं खुलेगा, वो पासवर्ड वैलिड नहीं होगा, आएगा कि इनवैलिड पासवर्ड, क्योंकि वो केस सेंसिटिव आपने अप्लाई किया है. फॉर एग्जाम्पल, बिल इज द फर्स्ट नेम ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट विलियम क्लिंटन who could sign a bill. ठीक है, the opposite term of case sensitive is case insensitive. For example, Google search are generally case sensitive and Gmail is case sensitive by default. जो Google सर्च है वो केस इनसेंसिटिव है, ठीक है, और जीमेल जो है वो केस सेंसिटिव है. यानी गूगल में आप कोई भी चीज आप सर्च करें तो कैपिटल में दे या स्मॉल में दे, वो आपको सर्च करके देगा, लेकिन जो जीमेल है ये बाय डिफॉल्ट केस सेंसिटिव है. यानी अगर जीमेल किसी ने पासवर्ड दिया है छोटे अल्फाज में, तो वो छोटे आपको देने पड़ेंगे, अगर अपर केस है यानी बड़े अल्फाज है, कैपिटल वर्ड है, तो वो कैपिटल लेटर में अगर इस्तेमाल किया है पासवर्ड, तो आप उसको कैपिटल में ही सर्च करेंगे. ठीक है. ट्रंकेशन क्या है? ट्रंकेशन allow a search to be conducted for all the different form of a word having the same common root. यानी ट्रंकेशन सर्च क्या है? ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड हैविंग द सेम कॉमन रूट, इसके लिए हम ट्रंकेशन का इस्तेमाल करते हैं. यूज सिंबल क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन मार्क है हम ये यूज करेंगे. एस्ट्रिक यानी ये जो स्टार का निशान है. फिर पाउंड साइन, ये जो साइन है फॉर ट्रंकेशन पर्पस. ठीक है, ट्रंकेशन पर्पस के लिए हम ये साइन, ये सारे साइन यूज करते हैं. ए नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर ट्रंकेशन लाइक लेफ्ट ट्रंकेशन, राइट ट्रंकेशन एंड मिडल ट्रंकेशन. ये अल्फाज हम इसके लिए यूज करते हैं. ये सर्चिंग टेक्निक्स है सारे. लेफ्ट ट्रंकेशन क्या चीज है? retrieves all word having the same characteristic at the right hand part. For example, in a right hand part इसका अगर हमने दिया है और स्टार डाला है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट ट्रंकेशन. यानी लेफ्ट साइड पे ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे ये स्टार हमने डाला है, यानी ये चीज होनी चाहिए, इसके आगे कुछ भी हो. यानी will retrieve word such as metal. ठीक है, यानी HYL स्टार HYL, तो ये इस तरह हमें सर्च मिलेगा. एंड एथाइल, ठीक है, ETHYL, यानी HYL लाजमन आएगा और स्टार से आगे जितनी भी अल्फाज है वो सारे आएंगे, यानी सारी सर्च वो करेगा. राइट ट्रंकेशन एग्जैक्ट यही चीज स्टार आप राइट पे लगाए, जिस तरह नेटवर्क है. ठीक है, तो नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, जिस तरह आप नेटवर्क दे फिर स्टार लगाए सर्च करें, तो ये इस तरह आएगा, नेटवर्क एंड नेटवर्किंग. सिमिलरली मिडल अगर दरमियान में आप दे, जिस तरह ये देखिए कलर COL स्टार R, तो यहां पे अगर U इस्तेमाल है, O इस्तेमाल है, तो दोनों आएगी. ये देखिए द टर्म कलर एंड कलर. ठीक है, यानी अमेरिकन स्पेलिंग भी आएगा और ब्रिटेन भी आएगा. यानी मिडिल में भी आप स्टार इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट में भी आप स्टार इसका यूज करते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं ट्रंकेशन. ये इसकी एमरल्ड में ये इसकी मिसाल है, एग्जाम्पल है. ठीक है, ये एक स्केच मैंने दी है, इस पे आप चेक करें ये. ठीक है, ट्रंकेशन स्टार जो हम यूज, ये देखिए मीनिंग और फिर स्टार. मैनेज, तो ये मैनेजमेंट भी आएगा, मैनेजिंग भी आएगा, मुख्तलिफ आएगा, लेकिन ये हमने राइट पे मैंने ट्रंकेशन इस्तेमाल की. ठीक है, राइट ट्रंकेशन.
اب پراکسیمیٹی سرچ کیا چیز ہے؟ یہ ایک سرچ ٹیکنیک ہے. اے پراکسیمیٹی سرچ allow you to specify how close two or more words must be each other in order to register a match. کتنا دو الفاظ کتنے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور کلوز ہیں. ٹھیک ہے. دیر آر 3 types of proximity: word proximity, sentence and paragraph. یعنی آپ ورڈ میں بھی پراکسیمیٹی دے سکتے ہیں, سینٹینس میں بھی, اور پیراگراف میں بھی آپ اس کو سرچ. یہ اس کی ایگزامپل ہے پراکسیمیٹی سرچ. ٹھیک ہے. یعنی کنٹینٹس کلیکشن /5. ٹھیک ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا پراکسیمیٹی سرچ میں یہ آئیں گے. یہ سینٹینس میں استعمال, پیراگراف میں بھی استعمال ہوتا ہے, ورڈ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رینج سرچ یہ بہت سمپل ہے. اٹ از موسٹ یوزفل ود نیومیریکل انفارمیشن. دا فالوئنگ آپشن آر یوزلی اویلیبل فار رینج سرچنگ. یہ دیکھیں گریٹر دین, یہ سب کو پتا ہوگا, گریٹر دین, لیس دین, ایکول, یہ دیکھیں ناٹ ایکول ٹو, یہ سلیش, یہ آر او, گریٹر دین, یہ گریٹر آر ایکول, یہ گریٹر کے لیے, یہ ایکول کے لیے, لیس آر ایکول, یہ. ٹھیک ہے. تو یہ رینج سرچنگ ہے. جب ہم رینجنگ کرتے ہیں, یہ ہم اس کی ایک ایگزامپل سے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ڈالر, اس ڈالر سے زیادہ, اس ڈالر سے کم. یعنی یہ دیکھیں رشین ریولوشن ٹو دا. ٹھیک ہے. یہ اس کی رینج سرچنگ ہے. ایڈوانس ریٹریول ٹیکنیک, فوزی سرچنگ, کوئری ایکسپینشن اینڈ ملٹیپل ڈیٹا بیس. اس کی کیا چیز ہے؟ اس میں سب سے پہلے وہ بلون سرچنگ اور وہ جو ایک دو تھے, یہ انتہائی اہم ہے. لیکن یہ بھی آپ لوگ مطلب پڑھ لے, یاد کرے, کیونکہ سرچنگ ٹیکنیک ہے. فیوزی سرچنگ مین اٹ از ڈیزائنڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ٹرم دیٹ آر اسپیلڈ انکریکٹلی ایٹ ڈیٹا انٹری اینڈ کوئری پوائنٹ. اگر آپ کا اسپیلنگ مطلب وہ نہ ہو, فیوزی سرچنگ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ اسپیلنگ بھی غلط ڈالے تو وہ صحیح کر کے آپ کو دے گا اور صحیح سرچنگ وہ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ اس کی ایگزامپل ہے. دیکھیے کمپیوٹر گوگل میں آپ کوئی بھی چیز دے دے, وہ اس کی اسپیلنگ پھر ٹھیک کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور سرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کوئری سرچنگ کیا چیز ہے؟ کوئری ایکسپینشن از ریٹریول ٹیکنیک دیٹ الاو یو اینڈ یوزر ٹو امپروو retrieval performance by revising search queries based on result already retrieved. یہ دیکھیں اسٹارٹ لیا, سبمٹ queries, یعنی کچھ آپ نے دے دیا سرچ کرنے کے لیے, کنڈکٹ سرچ کر لے گا, پریزنٹ سرچ ریزلٹ آئے گا. پھر آپ اگر آپ کے استعمال کی قابل ہے تو آپ یس کرے, نہیں ہے تو نو کرے. ٹھیک ہے. تو آپ سیٹسفائی ہے تو اینڈ پہ جائے. ٹھیک ہے. اگر سیٹسفائی ہے تو query ایکسپینشن کرے, اگر نہیں ہے تو اینڈ ختم کرے. صحیح. یعنی انفارمیشن لے لے, یا اگر آپ کی یوز کے ہیں تو آپ پھر نہ لیں. ملٹیپل ڈیٹا بیس سرچ, اٹ مین سرچنگ آف مور دین ون IR سسٹم. یعنی ایک سے زیادہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم ہے تو آپ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. The need of searching multiple database seem therefore because first search in a single IR system may not get whether the user is looking for. یعنی ایک سرچنگ سے سسٹم سے آپ کا کام نہیں چل رہا, آپ کو انفارمیشن نہیں مل رہی, تو سیکنڈلی ملٹیپل ڈیٹا بیس سرچنگ کین سرو ایز اے سلیکشن ٹول if the user is not sure which system would be the best choice for giving query. یعنی اگر آپ شور نہیں ہیں کہ اس سرچنگ میں میرا ریکوائرڈ انفارمیشن ملے گا, تو آپ دو میں ملٹیپل ڈیٹا بیس مطلب سرچنگ کریں, دو میں آپ دے دیں وہی سرچنگ. تھرڈ, ریزلٹ obtained for multiple data base searching can suggest or indicate suitable system for user to conduct further search. یعنی آپ کو اس سے پتہ چل جاتا ہے اور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے, یہ سوٹیبل نہیں ہے. جس میں آپ کو انفارمیشن ملے وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے, جس میں نہ ملے وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں. یہ آپ کی کیا ہے؟ یہ دونوں سرچنگ ٹیکنیک سے, اس کو کہتے ہیں دونوں ڈیٹا بیس, یعنی ملٹیپل ڈیٹا بیس سرچنگ. آگے انفارمیشن ریٹریول
سسٹم. انفارمیشن ریٹریول سسٹم ایک ہے آن لائن سسٹم, سی ڈی روم سسٹم, اوپیک, ویب انفارمیشن ریٹریول سسٹم. یہ ایک ایک ہم پڑھیں گے. نمبر 1, سی ڈی روم سسٹم کیا چیز ہے؟ یہ آن لائن سسٹم, آن لائن سسٹم پہلے پڑھ لیتے ہیں. آن لائن انفارمیشن ریٹریول سسٹم allow you the user to search database located remotely from, یعنی یہ آن لائن ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جس کو سرچ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آن لائن ریٹریول سسٹم. بیسک سرچنگ ٹیکنیک, ایڈوانس سرچنگ ٹیکنیک. لائبریری آف کانگریس, یونیورسٹی آف پنجاب لائبریری, یا ایچ ای سی لائبریری, یا نیشنل لائبریری آف پاکستان, یہ کئی سرچنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے جائے. سی ڈی روم سسٹم. سی ڈی روم سسٹم آر یوزلی سرچ لوکلی اینڈ اٹ از, یہ نیٹ ورک کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک لائبریری خود اپنے سی ڈی روم میں ساری انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کو یوزر پھر سرچ کرتے ہیں. اس میں ایک ہے بیسک ریٹریول ٹیکنیک اور ایک ہے ایڈوانس ریٹریول ٹیکنیک. لیزا, اس کا LISA, لیزا جو اس کا ہے ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے. اوپیک, یہ اہم ہے انتہائی. اوپیک کا مطلب آن لائن پبلک ایکسس کیٹلاگ. یہ ایک سافٹ ویئر ہے, ڈیٹا بیس ہے, جس کے ذریعے ہم آن لائن کیٹلاگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سرچ کرتے ہیں. یہ انٹرنلی بھی ہے اور ایکسٹرنلی بھی ہے. ٹریڈیشنلی کیٹلاگ executed in a different medium. Different feature of OPECs are: first, OPEC maintain bibliographical information for library resources. Second, OPEC can be considered an extension of MARS. جو مارس مشین ریڈیبل کیٹلاگ تھا اس کا ایک ایڈوانس فارم ہے, اس کا ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے. مشین ریڈیبل کیٹلاگ اسی لائبریری نے بنایا تھا, لائبریری آف کانگریس نے 1968 میں. اس کے بعد 1960 کے دور میں یہ بنا تھا. اس کے بعد یہ ایڈوانس فارم میں اوپیک آ گیا. سیکنڈلی اوپیک یہ جو کنسیڈر کر. تھرڈ, اوپیک سپورٹ ایٹ لیسٹ فیلڈ سرچنگ, کی ورڈ سرچنگ اینڈ بلون سرچنگ. یعنی یہ جو اوپیک ہے اس میں سرچنگ کی جو فیسلٹیز ہے وہ بہت اہم ہے. ایک بلون سرچنگ ہے, بولین سرچنگ ہے, ایک ہے کی ورڈ سرچنگ. لائبریری آف کانگریس, یونیورسٹی آف پنجاب آن لائن لائبریری. ٹھیک, یہ اس کی ایگزامپل ہے. ویب انفارمیشن ریٹریول سسٹم, اٹ deals with text as well as multi-information resources that are linked with the other document, and there is no target user commonly as such. Basically, web is a platform where anyone everywhere can publish virtually any information in any language or in any format. Google, Alta Vista, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم ہے. ایوالویشن آف انفارمیشن ریٹریول سسٹم, یعنی اپنے جو انفارمیشن ریٹریول اس کا تجزیہ کرنا, اس کا بغور مطالعہ کرنا, جائزہ لینا, اس کو کہتے ہیں ایوالویشن. لینکسٹر اسٹیٹ دیٹ we can evaluate information retrieval system by considering the following 3 issues. 3 issues ہے. How will the system is satisfying its objective? How will it is satisfy the demand placed upon it? ٹھیک ہے, number 1. Second number, how efficiently it's satisfying its objectives? And finally, whether the system justifies its existence. یہ 3 وجوہات ہیں جس کے لیے ہم ایوالویشن آف انفارمیشن ریٹریول کرتے ہیں. ایوالویشن میجر فار انفارمیشن ریٹریول, ریکال اینڈ پریسیشن. یہ اس کے میجر ہے. میجر آف ویدر آر ناٹ اے پرٹیکولر آئٹم از ریٹریوڈ اور کنٹیکسٹ ود دا ایکسٹینڈ ٹو وچ دا ریٹریول آف وانٹیڈ آئٹم اکر. یعنی ایک چیز مل رہی ہے, پرٹیکولر چیز, یا نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے. The performance of a system is often measured by recall ratio, which denote the percentage of. یعنی ریکال کا مطلب ہے کہ جو انفارمیشن یوزر ہے وہ جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ اس کو ملتی ہے یا نہیں ملتی, اس کو ہم ریکال کے ذریعے اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں. دیکھیں نا, the number of relevant item retrieved
ڈیوائڈ بائی ٹوٹل آئٹم. یعنی فار ایگزامپل کسی نے 100 آئٹم دیے ہیں اور اس کو 100 میں سے 50 ملے ہیں تو اس کی پرسنٹیج 50 آ گئی. ٹھیک ہے. اگر 80 ملے تو اس کی مطلب کہ پرسنٹیج اس کی ریکال کیا ہے 80 آ گئی. اچھا, بائی پریسیشن وی مین how precisely a particular system function. It is quite obvious that when the system retrieves information are relevant to a given query and it is retrieves some documents that are not relevant. Number of relevant items retrieved, ٹھیک ہے, divide by total number of item retrieved multiply 100. تو یہ پرسنٹیج میں آ جائے گا اور اس کا مطلب یہ اس میں وہ ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹ پہ ہم ڈیوائڈ کرتے اس طرح یہ بھی ہے, لیکن وہ نمبر آف ریٹریو پہ اور یہ ریلیونٹ ریٹریو پہ. تو یہ پریسیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ ریکال تھا, یہ پریسیشن ہو گیا. فال آؤٹ جنرلی فال آؤٹ ڈسکرائب وٹ پروپورشن آف نان ریلیونٹ آئٹم ہیز بین ریٹریوڈ ان اے گیون سرچ. This is often termed as fallout ratio. Generally describe what proportion of relevant document in the collection for a given query. اچھا, اس کو آپ اور بھی یہ جو اس کے پاسبل ریٹریو آؤٹ کمز ہیں یہ آپ چیک کر لیں. یہ ایڈوانس اس میں ہے, میں نے دی ہے, یہ دیکھیں ایک ایک کو ریکال, پریسیشن, جنرلٹی. ٹھیک ہے, پھر یہ آگے ہے لمیٹیشن آف ریکال اینڈ پریسیشن, اس میں کیا کیا خامیاں ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیپس آف ایویلویشن, ڈیزائننگ دا اسکوپ آف ایویلویشن, ڈیزائننگ دا ایویلویشن پروگرام, ایگزیکیوشن دا ایویلویشن, انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن آف ریزلٹ, موڈیفائنگ دا سسٹم ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. یہ آپ کا آ گیا. فیوچر ٹرینڈ اینڈ آن لائن فار ریٹریول, یعنی ایویلویشن کے ذریعے ہمیں پہلے جو ہمیں آگے فیوچر میں کچھ وہ آئیں گی اس کو ہم اس میں دیکھتے ہیں. کنکلوژن انٹرنیٹ اینڈ ویب ڈیولپمنٹ ہیو brought significant changes to the economics of the information industry for which end user are benefit. End user mean readers, clientele, جو آپ کے لائبریری کی یوزر ہے, اس کو کہتے ہیں اینڈ یوزر. تھرو دا انفارمیشن اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم, یوزر کین فریلی اور آن پیمنٹ آف فی ایکسیس دا ریلیونٹ انفارمیشن. تھینک یو. لیکچر شکریہ. اس میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھے